مائنڈ آلٹریشن اینڈ ڈرگس، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ اردو کے شاعر اختر انصاری صاحب کا ایک شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اکثر کوٹ ہوتا ہے یہ، اور کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ جی کے اساتذہ میں سے جو ماسٹرز ہیں، جو کینن لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ہے شعر، مگر اس کا تھیم جو ہے وہ بہت آسان سا ہے اور بہت اثر والا ہے۔ وہ یہ کہ مجھ سے میری جو ماضی کی یادداشت جو ہے وہ میری یادداشت اگر چلی جائے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، تو میری کچھ تھوڑا سی بہتری ہو جائے، میرا مائنڈ جو ہے وہ آلٹر ہو جائے۔ آپ کو اسی قسم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جو پچھلی دفعہ ہم نے ویڈیو کیا تھا ہومر پہ، اس میں بھی ملتا ہے۔ اس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں نہ کیا تھا، یہاں پہ کروں گا کہ ہیلن آف ٹرائی اپنے خامد میلینیس اور اوڈیسی کے بیٹے کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو کافی وہ غمگین ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک پوشن، وہ ایک چٹکی یا ایک خاص قسم کی دوا وہ ان کو دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا غم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، غم کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ آلٹریشن کی ایک ڈرگ ہے جو کہا یہ جاتا ہے کہ ہیلن آف ٹرائے نے ایجپٹ سے، وہاں کی ایک رانی سے جو ہے حاصل کیا تھا اس کا علم۔ اوڈیسی میں ہی ایک اور ذکر ہے ایک جادوگرنی کی سیمی ڈیٹی کا، جس کا نام ہے سرسی، اور سرسی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو لوگ اس کے آئلینڈ پہ اترتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کی ڈرگ دے دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بڑے سورما ہونے کے بجائے سور میں تبدیل ہو جاتے، سوائنس بن جاتے تھے۔ شاید یہ لفظ میٹافیریکلی بھی استعمال کیا گیا ہو کہ وہ ڈرگ کا جو لینے کے بعد، وہ دوا لینے کے بعد ان کا بیہیویئر جو ہے وہ انسانی قسم کا نہیں رہتا، سورن جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ وہیں پہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو رہا ایک گریک مائتھولوجی اور ایپک کی بات۔ اگر ہم بات کریں اسلام میں، تو اسلام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو حرام کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں خمر۔ خمر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا سر ڈھک جائے یا آپ کی عقل پہ جو ہے وہ پردہ پڑ جائے، اور اس کو اسلام میں جو ہے حرام کہا گیا ہے۔ وہ تقریباً وہی بات ہوئی کہ جو سرسی جو ہے وہ ان کو بیہیویئر نگیٹو حساب سے چینج کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کی منائی کی گئی ہے۔ اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں تو ہندو میتھولوجی میں ایک لفظ ہوتا ہے استعمال جس کو بولتے ہیں سوما۔ سوما جو ہے کچھ جو دانشور ہیں ان کے نزدیک وہ چیز ہے جو اندر لوگ کے گاڈز، بھگوان جو ہیں وہاں پہ، ان میں اور جو عام مارٹل لوگ ہیں ان دونوں میں فرق کر دیتی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ ویداز میں بھی ملتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ مہابھارت کے آدی پرو میں بھی آتا ہے، جہاں پہ ذکر آتا ہے گروڑ کی پیدائش کا۔ جب گروڑ پیدا ہوتا تو دیکھتا ہے اپنی ماں کو، تو ماں اس کو کہتی ہے کہ تم ایک سلیو کی بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ تم کو اگر اپنی ماں کو چھڑوانا ہے تو جن لوگوں نے تم کو جن نے تمہاری ماں کو قید کر رکھا ہوا ہے، یعنی سنیکس، تو ان کے لیے تم کو سوما لانا ہوگا۔ بہرحال وہ سوما لانے کی کہانی اور یہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ امر ہو جاتے ہیں اور ایک ایکسٹریسی رہتی ہے ان کو۔ حالانکہ ایک گاڈ کا نام بھی سوما ہے جس کو مون گاڈ بھی کہا جاتا ہے، بڑا چل بلا سا ہے، بے فکری والا ہے۔ تو بیسک کانسیپٹ اس کا یہی ہے۔ میتھالوجیز جو ہیں وہ ہمیشہ ایک خاص ایک سیریس ایشو کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں کہ مائنڈ چینج کر کے اس کو بہتر اور اس کو خوشی کی طرف لے کے جانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ جو میڈیکل سائنس آنے کے بعد
مائنڈ آلٹرنگ جو ہے وہ ڈرگس کیا رہی ہیں، بہت ساری ہیں، اور بہت ساری جو ہیں وہ ریکمنڈ بھی کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی ڈرگ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن ڈرگ ابیوز بھی جو ہے وہ ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بیئر کمپنی نے 1898 میں ایک ڈائیسیٹل مارفین، یعنی اوپیم سے مارفین بنتی ہے، مارفین کو جب زیادہ پوٹنٹ بنایا جائے کئی گنا زیادہ تو ڈائیسیٹل مارفین بنتی ہے، اس کو انہوں نے ایک برانڈ نیم کے تحت لانچ کیا، اور برانڈ نیم اس کا رکھا گیا ہیروئن. مقصد یہ تھا کہ اس میں درد، غم، پریشانی، ان کو لڑنے کے لیے ایک ہیروئک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا ہیروئن. بیسیکلی ایک جرمن لفظ سے جو ہے ان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، جو انگریزی میں ہیروئن کے طور پہ ہے. تو یہ ہیروئن وہی ہیروئن ہے جو ایک کسی ایپک میں، کسی کہانی میں ہوتی ہے. ہیروئن کہ ہیرو جو ہے وہ آ گیا تاکہ وہ لڑ لے، یا ہیروئن اس کی فیمیل فارم میں. مگر دیکھا یہ گیا کہ کچھ سال استعمال کرنے کے بعد کہ اس کے تو نتائج بڑے اچھے تھے، پریشانی، درد، غم اور ریسپریٹری سسٹم کو جو ہے وہ درست کرنے میں جو ہے کافی کارآمد تھی. لیکن وہ جو ایک پروڈکٹ ہے نا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دل مانگے مور، تو اس میں یہ ایک خرابی تھی کہ جب کسی کو کوئی دوا دی جاتی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے، جس کو میرے خیال میں میں چونکہ میڈیکل سے زیادہ کوئی پڑھا نہیں ہے، اس کو میرے خیال میں کہتے ہیں ٹالریشن، کہ آپ کو اگر آج اتنی سی ڈرگ دی جا رہی ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اتنا مانگتے ہیں، پھر اور مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ڈرگ پہ. تو اس میں یہ خرابی تھی، اس لیے میڈیکل فریٹرنیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ڈرگ کی مینوفیکچرنگ بند کر دی جائے. چنانچہ بیئر کمپنی نے اس کی مینوفیکچرنگ بند کر دی. مگر اس سے جو ہے وہ دقت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو ڈرگ ایبیوز ہو رہا تھا اور جن کو اس کا پتہ چل گیا کہ جی کہ اس کا استعمال ایسے کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو آلریڈی اس کی عادت پڑ گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کو چاہیے یہ ڈرگ، تو انہوں نے اس کے اور طریقے نکال لیے. تو ہم آ جاتے ہیں پھر ایک فارماسٹک، اس میں کچن فارمیسی کے دور میں. کچن فارمیسی یہ ہے کہ جب آپ باقی پیرامیٹر جب فارماسیوٹیکل کمپنی کے ہوتے ہیں ان سے باہر نکل کر خود ایک ڈرگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں کون سا کیا پورشن ہو، کتنا پروپورشنیٹلی کتنی چیز کیا ڈالی جائے اور کیسے اس کو بنایا جائے، کیسے پکایا جائے، تو وہ اس میں اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جا سکتا. جیسے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دیسی شراب بھی بنائی جاتی ہے، وہ پروپورشن کے حساب سے کبھی خراب بھی ہوتی ہے اور زہریلی ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا بالخصوص ساؤتھ انڈیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں زہریلی شراب پی کے لوگ مارے جاتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کچن فارمیسی سے ہی بنتی ہے. اب ایک لفظ جو ہے وہ عام طور پہ پنجابی میں اور ساؤتھ ایشیا میں استعمال ہوتا ہے، مگر اوریجن پنجابی میں ہے، جس کو بولتے ہیں چٹا. اور اکثر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چٹا اور ہیروئن ایک ہی چیز ہے. یس، ٹو سم ایکسٹینٹ یس، کہ ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی انگریڈینٹ جو ہیں وہ ڈائیسیٹل مارفین ہی ہے، جس کو ہیروئن کا نام دیا گیا تھا. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم زیادہ اس میں پوٹنٹ بنانے کے لیے اس میں کوئی سنتھیٹک ڈرگس بھی ڈال دی گئی، کچھ یوریا اور کوئی باقی چیزیں، یعنی بالفاظ دیگر یہ کنکاکشن ہے، ملاوٹ ہے. اور اس کی وجہ سے جو یہ دل مانگے مور کے علاوہ اس میں ایک اور چیز یہ پیدا ہوگی کہ جسم کے مختلف اعضاء کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا، اور بہت بھری جوانی میں لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور وہ ایلیمنٹ اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ یہ دل مانگے مور کے پہلے پاؤڈر کی فارم میں لے لیا، پھر یہ لے لیا، پھر اس کو انجیکٹیبل بنا کے اس سے بھی استعمال کر کے لوگ جو ہیں وہ بہت نوجوان جو ہے وہ مارے گئے. تو اس میں پرابلم جو ہے وہ چند ایک سیمینار کرنے سے یا اس کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ جی کہ یہ اس کو دور کیا جائے، یا وہ لوگ جو ایڈکٹ ہو گئے ہوئے ہیں ان سے نفرت کرنے سے حل نہیں ہوگی.
کیونکہ اس میں دو ایلیمنٹ ہیں. ایک ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کا بزنس کرتے ہیں اور بہت امیر اور پیچھے سے بہت زبردست پیسہ شیسا کما کے آتے ہیں، ایک تو وہ ہیں. دوسرے لیول پر ہوگے کوریئر. یہ پیسہ کماتے ہیں لیکن اس حد تک کا نہیں جتنا کہ مین آدمی پیچھے کما رہا ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو ہے بانٹ کے لوگوں کو بچ. تیسرا وہ ہے کہ جس کو یہ لت لگ گئی ہے اور وہ اب ایک پیشنٹ ہو گیا ہوا ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، جو ہماری سوسائٹی میں ہو نہیں پاتی، کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہیں، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی رہتی ہے، چھوٹی موٹی پیٹی تھیفٹ بھی کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ پریشانی میں رہتے ہیں. اور کبھی کبھی گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس سے جان چھڑائی جائے. پنجاب کے علاقے میں جس وقت یہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی بات، اس چٹے کی وبا، تو اس زمانے میں انہوں نے ڈی ایڈکشن سینٹر کھولے، اور لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں جمع کرو، کم سے کم ہماری جان سے چھوٹی. اور وہ جان چھوٹنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ڈی ایڈکشن سو کال ڈی ایڈکشن سینٹر چلایا کرتے تھے، بلکہ چند ایک اخبارات میں یہ خبر بھی چھپی تھی، وہ ان کو چین کر کے بند رکھ دیتے تھے، یعنی تاکہ ان کو ڈرگ نہ ملے، نہ ان میں کوئی کاؤنسلنگ تھی، نہ ان میں کوئی اور دوا دی جاتی تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت دقت پیدا کر گئیں فردر، کیونکہ اگر دوا بند کر دی جائے تو یہ کولڈ ٹرکی والا سسٹم ہوا، یعنی آپ کے پاس دوا نہ پہنچی، کچھ دیر تک آپ کانپتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اور پھر اویلیبل نہیں ہوئی تو آپ کی عادت چھوٹ گئی، جو ویسے سکسیسفل کبھی ہوتا نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے نوجوانوں پر فیملی ممبرز نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بیہیویئر میں کوئی چینج ہے تو نہیں ہے، کوئی زیادہ تر باتھ روم کا استعمال تو نہیں کر رہے، اور ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے، یا یہ کہ گھر میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کم تو نہیں ہوتی جا رہی ہیں، یا یہ کہ کہیں ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو کہ چھوٹی موٹی پیٹی تھیفٹس کرتے ہوں. پچھلے دنوں کوئی مجھے بتلا رہا تھا کہ ایک جگہ پہ اسی شہر میں ان لوگوں کا کام، ان کے گھر میں جو چوریاں ہوتی ہیں بڑی عجیب قسم کی، وہ صرف نلکے اتار کے لے جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی پڑی ہوئی تو نلکے اتار کے لے گئے. تو زیادہ تر یہ ٹپکلی ان لوگوں کا کام ہے جو بنیادی طور پہ چور تو نہیں ہیں، لیکن ان کو ضرورت ہے اور ان کی طلب ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی پیٹی تھیفٹس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جب تک ان کے اوپر ایک نظر نہ ہو تو پورے ان لوگوں کو اس کا دوش دینا کہ جو اس کا بزنس کر رہے، دوش تو بالکل ان کا ہے، وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. جہاں تک لا انفورسمنٹ کا تعلق ہے، لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ اس کی اویلیبلٹی نہ رہے سوسائٹی میں. قانون بھی بڑا سخت بنا ہوا ہے، بیل بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے ایسے کیسز میں جن میں یہ ڈرگس کا استعمال یا ان کا بزنس کوئی کر رہا ہو. کمرشل کوانٹٹی کیا ہے، دوسری کوانٹٹی کیا ہے، اس میں باضابطہ ایک چارٹ بنا ہے، قانون میں پایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے ایک سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے، نہ صرف ان فیملی ممبرس کو بھی بلکہ پوری سوسائٹی کو. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس لت کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ جی کہ چلا گیا، ہماری پریشانی ختم ہو گئی. میرے خیال میں اس طرح سے ایک پوری نوجوان نسل جو ہے ہم تباہ کرنے پہ ہے، اس کی کگار پر ہے، اس کے دہانے کے اوپر ہیں. اور ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ پوری سوسائٹی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا. اور جس قسم کی اسکیمز ہم کرتے ہیں اس سوسائٹی میں کہ کہیں پہ آپ نے مسجد میں لیکچر دے دیا، کہیں پہ آپ نے اور باقی ریلیجنس جگہوں پہ جو اس کے بارے میں بات کر لی، لیکن اس کا اثر ہوتا نہیں، کیونکہ جس کی ایڈکشن ہے وہ ان جگہوں پہ جاتا نہیں ہے. تو اس لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو لوگوں کی ایڈکشن ہوگی ان کو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی ضرورت ہے، CBT، یا انٹرویوز کے ذریعے سے جو ہے ان کی پرابلم اور ان کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک بہت ٹرینڈ انوائرمنٹ چاہیے، اور اس کے لیے جب یہ ڈی ایڈکشن کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی بالکل ضرورت رہتی ہے. ایک تو میڈیکل آفیسر جو اس کے دیکھتا رہے کہ اس کے جسم کے حالات کدھر جا رہے ہیں. دوسرا ایک سائیکیٹرسٹ جو ان کی
مائنڈ آلٹریشن کے لیے کوئی دوا دے کے ان کو ڈی ایڈکشن کی طرف مائل کرے. ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو ان کے ساتھ انٹرویو کر کے ان کے ساتھ سیشن کر کے ان کی تھراپی کرتا رہے, اور ایک سوشل ورکر تاکہ وہ اس چیز کے لیے اسٹڈی کرے اور ایڈوائز کرے کہ اس وکٹم کی ری انٹیگریشن سوسائٹی میں کیسے ہو سکتی ہے. کیونکہ جب گھر والے ہی اس سے جو ہے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کی ری انٹیگریشن ہونا جو ہے بہت مشکل ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور اس پہ کچھ کارروائی بھی کرنی چاہیے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.